روزے کی حالت میں اگر کوئی بندہ بھول کر کوئی چیز کھا پی لیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ وہ بندہ اپنا روزہ برقرار رکھے، اپنے روزے کو جاری رکھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس روزے دار نے بھول کر کھا یا پی لیا تو وہ اپنے روزے کو پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ پاک نے کھلایا اور پلایا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی بندہ بھول کر کوئی چیز کھائے یا پی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں البتہ اس بات میں اتنا ضرور یاد رکھیں کہ کھاتے ہوئے یا کوئی چیز پیتے ہوئے جو ہی بندے کو یاد آئے کہ میں تو روزے دار ہوں تو فوراً وہ کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ اگر یاد آنے کے بعد اس نے اپنے کھانے کو جاری رکھا یا پینے کو جاری رکھا تو خواہ ایک لقمہ ہی اور کھایا ہو یا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ اور پیا ہو، اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اگر کسی بندے کو احتلام ہو جاتا ہے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں۔ روزے کی حالت میں اگر کسی بندے کو سوتے ہوئے احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو روزے کو نہیں توڑتی: پچھنا، قے اور احتلام۔ یعنی روزے کی حالت میں خود بخود اگر الٹی آئے تو خود بخود الٹی کا آنا یہ بھی روزے کو نہیں توڑتا۔ اسی طرح اگر احتلام ہو جاتا ہے روزے کی حالت میں تو یہ بھی روزے کو فاسد نہیں کرتا، روزے کو نہیں توڑتا، بلکہ آپ اپنا روزہ جاری رکھیں۔ البتہ روزے کی حالت میں اگر کوئی بندہ غسل کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ یاد رکھے کہ غسل کا طریقہ روزے کی حالت میں یہ ہے کہ وہ جس طرح سادہ وضو کرنے کے لیے کلی کی جاتی ہے اسی طرح کلی کرے گا اور اسی طرح ناک میں پانی ڈالے گا۔ غرارے روزے کی حالت میں کرنے سے منع ہے، کیونکہ اس صورت میں حلق کے اندر اگر پانی چلا جائے گا تو پھر اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں غسل کرتے ہوئے بالکل سادہ انداز میں کلی کریں، جس طرح وضو کے لیے کرتے ہیں، اور جس طرح وضو کے لیے ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے اسی طرح ناک میں پانی ڈالیں اور پھر پورے جسم کو اچھی طرح سے دھو لیں، غسل کر لیں۔ پھر روزے کی حالت کے اندر اگر کوئی بندہ اپنے خون کا ٹیسٹ کروانا چاہتا ہے تو وہ ٹیسٹ بھی کروا سکتا ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں خون دیتا ہے تو خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی بندہ اپنے ان ہونٹوں پہ کوئی بام وغیرہ لگاتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی شوگر کا مریض ہو اور روزے کی حالت میں وہ انسولین لگانا چاہتا ہے تو انسولین لگا سکتا ہے، انسولین لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی بندہ مسواک کرنا چاہے تو مسواک کرنے کی بھی اجازت ہے، مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں البتہ برش کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ ٹیوب جو ہم ٹوتھ پیسٹ جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کا ذائقہ ہوتا ہے، مٹھاس ہوتی ہے اور وہ حلق کے نیچے اتر جاتا ہے، تو اس لیے روزے کی حالت میں برش کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں البتہ مسواک کی جا سکتی ہے، جو بندہ مسواک کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر ناک سے خون نکل آئے تو خون نکلنے کی صورت میں ناک سے اگر خون نکل آتا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں اپنے کان کے اندر ڈراپ قطرے وغیرہ ڈالنا چاہتا ہے تو وہ قطرے ڈال سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ وہ چند ایک چیزیں ہیں جو روزے کی حالت میں بندہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے، روزے کی حالت میں بعض بھائی پوچھتے ہیں کہ سرما لگانا کیا اس کی اجازت ہے؟ تو سرما لگانے کی اجازت ہے۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی بندہ سرما لگانا چاہتا ہے وہ لگا سکتا ہے، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔